عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے یا وضاحت کریں، نیز انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دو باتیں اس میں پوچھی جاتی ہیں۔ پہلی بات عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب انسانی زندگی کی بات جب کی جاتی ہے تو انسانی زندگی میں دو قسم کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ پہلی جو زندگی ہے وہ تو انفرادی زندگی ہے، اکیلے، اور ایک ہوتی ہے اجتماعی زندگی۔ تو انفرادی زندگی میں عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ لکھنا ہوتا ہے۔ پھر اجتماعی زندگی میں اگر ہم سب مل کر کیا فائدہ ہو رہا ہے سب کو، اس کے بارے میں لکھیں گے، اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ اور جب پوچھا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے، تو سب سے پہلے اس میں عقیدے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے عقیدے کے لغوی میں نے بتانے ہیں، پھر عقیدے کے اصطلاحی میں نے بتانے ہیں۔ پھر توحید کی بات آئی، توحید کے لغوی میں نے، توحید کی اصطلاحی میں نے، اور توحید کی ہم نے اقسام بھی پڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی بہت آسان ہے، توحید کی اقسام بھی لکھ دیں گے۔ ایک اور بات اس میں لکھیں گے، توحید اور شرک میں فرق کیا ہے، توحید اور شرک میں فرق، یہ لکھ دیں گے۔ پھر کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھنا ہوتا ہے، عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں 3 قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں گے، عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں 3 احادیث کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں تک تو صرف عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے یا وضاحت کریں، یہ اتنا آدھا سوال تو یہاں تک ہوا۔ اور بقیہ آدھا جو ہے اکثر طلبہ ایسے کرتے ہیں کہ بس وہ یہاں تک لکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اچھے مارکس آ جائیں گے، نہیں، پورا لکھنا ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو انسانی زندگی میں 2 باتیں ہیں، انفرادی زندگی، اس میں 4 ہیڈنگس بنیں گے، اور اجتماعی زندگی، اس کی بھی 4 ہیڈنگس بنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ عقیدہ کی لغوی میں نے بہت ہی آسان ہے، عقیدہ عقد سے نکلا ہے، عقیدہ عقد سے نکلا، عقد جس کے معنی ہیں باندھنا، گرہ لگانا، اس کی بات لکھیں گے۔ اس کے بعد عقیدہ کی اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں، اصطلاحی معنی وہ جو ہم نے لکھا تھا کہ پڑھا تھا، عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کے بارے میں لکھیں گے۔ وہ اٹل نظریات، وہ پختہ نظریات جس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، جو دل و دماغ میں حاوی ہو جائے، ہمارے دل میں رچ بس جائے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کی لغوی میں نے کہے ہیں، توحید کی لغوی میں نے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اللہ کو یکتا جاننا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد توحید کی اصطلاحی میں نے، توحید کی اصطلاحی میں نے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور عبادت کے اعتبار سے ایک ماننا۔ اصطلاحی میں نے 3 اقسام ہیں، ذات میں توحید، توحید فی الذات، توحید فی صفات اور توحید فی العبادت۔ تو اصطلاحی میں ہم یہ 3 کی جو اقسام ہیں اسی کے بارے میں لکھیں گے کہ اللہ رب العزت کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے ایک جاننا، کہ اللہ ہی صفات کے اعتبار سے اللہ اکیلے ہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ اکیلے ہیں، اور عبادت کے اعتبار سے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ توحید کی اصطلاح میں نے ہوئے۔ اس کے بعد توحید کے اقسام، توحید کے اقسام کو آپ نے لکھنا ہوگا، وہ جو مختصر سوال ہے وہ اس میں آئے گا۔ توحید کے اقسام جو ہم نے اس میں لکھی تھی کہ توحید فی الذات، پہلے لکھیں گے توحید فی الذات، تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے ایک جاننا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ بات لکھیں گے توحید فی الذات۔ توحید فی صفات، صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ اللہ کی جو صفاتی نام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے مختص ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جو اسماء حسنہ ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کو جو ہے لکھیں گے۔ آخری بات توحید فی العبادت، توحید فی العبادت،
کہ عبادت کے اعتبار سے اللہ اکیلے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کے جو لائق ہیں وہ ایک اللہ ہے۔ تو اس میں کسی بات میں لکھیں گے توحید فی العبادت، یہ تین اس کی جو ہے ہم نے پہلے جو ہے اس کی حدیث لکھنی ہے اور ایک لائن یا 1.5 لائن میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ توحید فی الذات کیا ہوتا ہے، توحید فی صفات کیا ہوتا ہے، اور توحید فی العبادت کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد توحید اور شرک میں فرق، تو سب سے پہلے ہم اس میں لغوی معنی لکھ دیں گے دونوں میں، یہ اصطلاحی معنی لکھ دیں گے، یہ اقسام لکھ دیں گے، آسان بات۔ توحید کی جو لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، اور شرک کے بارے میں لکھیں گے کہ اللہ رب العزت، شرک کے معنی ہے کہ کسی کو شریک جاننا، ساجے پن، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، حصہ داری، شرک کی جو لغوی معنی ہے وہ حصہ داری ساجے پن کے۔ توحید کی جو ہے اصطلاحی معنی لکھ دیں گے کہ توحید کی جو اصطلاحی معنی یہ ہیں اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور عبادت کے اعتبار سے ایک جاننا، اور شرک کے بارے میں لکھیں گے کہ اللہ رب العزت کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کو بھی ذات کے اعتبار سے شریک ٹھہرانا، صفات کے اعتبار سے کسی اور کو شریک ٹھہرانا، صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، یہ صفات کے تقاضوں میں شرک، یہ اس کے اصطلاحی معنی ہوئے۔ پھر اس کی اقسام لکھ دیں گے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید فی الذات، توحید فی صفات، توحید فی العبادت، وہ اس میں لکھ دیں گے شرک کی 3 اقسام ہیں کہ ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے صفات میں شرک، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں شرک، یہ 3 باتیں اس میں لکھ دیں گے۔ دیکھیں ہے بہت آسان، پہلے عقیدہ کی لغوی میں نے، عقیدہ کی اصطلاحی میں نے، توحید کی لغوی میں نے، توحید کی اصطلاحی میں نے، توحید کے اقسام، پھر توحید اور شرک میں کیا فرق ہے تھوڑا سا اس میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کے بارے میں لکھیں گے، قرآن و حدیث، عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں 3 آیات کا ترجمہ لکھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ دوسرا ترجمہ لکھیں گے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا جو الہ ہے وہ ایک اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تیسرا لکھیں گے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو 3 قرآن آیت کا ترجمہ ہو گیا، 3 احادیث کا ترجمہ۔ احادیث میں ایک تو ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دوسری بات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جہنم سے اس شخص کو نکال دیا جائے جس نے دنیا میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ تیسری حدیث کا ترجمہ، جتنی بھی لا الہ الا اللہ کی احادیث آپ کو یاد ہوں گی، آپ نے پڑھی ہیں، وہ سب اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اگر وہ 100 سال بھی جیے تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 3 حدیثیں آپ اس میں لکھیں گے۔ یہ تو اتنا بات ہوگی عقیدہ توحید کی وضاحت کریں۔ اب جو ہے اس جو اگلا پارٹ ہے انسانی زندگی میں عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس میں پہلے ہم انفرادی زندگی کا لکھیں گے۔ انفرادی زندگی میں عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انفرادی زندگی میں اکیلا جب انسان ہوگا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ پہلا ہے رجائیت۔ رجائیت کا مطلب ہوتا ہے امید۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کو ایک سمجھتا ہے،
وہ اللہ پر امید کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو وہ ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کسی حال میں نا امید نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میری سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اطمینان قلب، عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا اس کا دل جو ہے وہ سکون میں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا، اور اس کا جو ہے اس میں جو ہے یہ بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دل کو جو سکون ملتا ہے، اطمینان قلب، دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید پر جو ایمان لانے والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسے پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ اس کے اندر تقویٰ جیسی صفات، پرہیزگاری والی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن میں وہ پڑھتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری جیسی صفات اس کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے صبر و توکل۔ عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آنے والا اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین بھی کرنی ہے۔ صبر ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کام کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتا، پہلے محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو وہ پڑھتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا، ٹھیک ہے میں کچھ کماؤں گا نہیں، کچھ کام نہیں کروں گا، اللہ مجھے کھلائیں گے، نہیں، اللہ کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنے کے بعد اچھے نمبر جو ہے اب اس کی امید اللہ سے ہو، اللہ پر توکل بھروسہ ہو کہ اب اللہ مجھے نمبر دیں گے، اچھے نمبر دلوائیں گے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی میں عقیدہ توحید کے اثرات، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت صرف ایک اللہ کی ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو حاکم ہیں، حاکم اعلیٰ، وہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان الحکم الا اللہ، کہ حکم جو ہے صرف ایک اللہ کا ہے۔ سورۃ 3 میں بھی الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ رب العزت تمام حاکموں سے بڑے حاکم نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ حاکم ہے۔ تو حاکم اعلیٰ جو ہے، حاکم اعلیٰ اللہ کی حاکمیت، اس پر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا کہ میرے اللہ میرے حاکم ہیں بڑے۔ دوسری بات جس میں ہے اخوت و بھائی چارگی۔ جو شخص جب پورا معاشرہ عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آتا ہے، اس سے پتہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، جیسے بھائی بھائی کا خیال رکھتا ہے ایسے ہی یہ پورا معاشرہ جو ہے ہم سب بھائی ہیں آپس میں۔ تو وہ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا وہ آپس میں بھائی بھائی والی زندگی فضا ایسے قائم ہو جاتی ہے، اخوت والی فضا، بھائی چارگی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تیسری بات اس میں ہے پرامن ماحول، پرامن ماحول۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا جب سارا پورا معاشرہ عقیدہ توحید پر ایمان لے کے آئیں گے تو پورا معاشرہ جو ہے، ماحول جو ہے وہ پرامن ہوگا، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ہوگا، غلط کام نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہاں بچ گئے، آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا وہاں ہم نہیں بچ پائیں گے، اس لیے تمام گناہوں سے وہ بچ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں عقیدہ توحید پر اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو پورا ماحول جو ہے وہ پرامن ہو جاتا ہے۔ آخری بات جو اس میں ہے حدود اللہ کی پاسداری، حدود اللہ کی پاسداری۔ اللہ کی ایک حدود ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس کی پاسداری کرنی ہے۔ کہا کہ یہ کام نہیں کرنے، وہ کام نہیں کرے گا۔ یہ کام کرنے ہیں، اس کی ایک حد ہے،
اس حد میں رہ کر انسان جو ہے اللہ کے حقوق کو بجا لائے گا، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ بھئی اگر میں اللہ کے حقوق کی پاسداری نہیں کروں گا، اگر چوری کروں گا، یہاں بچ بھی گیا، آخرت میں جو ہے نا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہاں پہ غلط کام کیا، یہاں اگر بچ بھی گیا، آخرت میں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے وہ سب کے سب اللہ کے حقوق جو ہے، اللہ کی جو حدود ہے، حدود اللہ کی، اللہ کے حدود کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بجا لا رہے ہوتے ہیں، پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ تو آج کا جو ہمارا جو لیکچر تھا وہ عقیدہ توحید کے بارے میں تھا۔ سب سے پہلے عقیدہ کی لغوی میں نے، اصطلاحی میں نے، توحید کی لغوی میں نے، توحید کی اصطلاحی میں نے، توحید کی اقسام، توحید اور شرک میں کیا فرق ہے۔ عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں 3 آیات لکھیں گے، احادیث کی روشنی میں 3 احادیث، پھر انفرادی زندگی میں رجائیت، امید، اطمینان قلب، تقوی، پرہیزگاری، صبر و توکل۔ اس کے بعد اجتماعی زندگی میں عقیدہ توحید کے اثرات، اجتماعی زندگی میں اللہ کی حاکمیت، اخوت و بھائی چارگی، پرامن ماحول اور حدود اللہ کی پاسداری۔ یہ لوگوں میں جو ہے یہ تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس کو آپ سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔